بزرگان محترم، عقیدے کے تعلق سے گزشتہ 2 مجالس میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی گئی تھی۔ آج کی مجلس میں بھی کچھ باتیں اسی تعلق سے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ عبدالحفیظ تائب ماضی قریب میں ایک نعت گو شاعر گزرے ہیں، ان کا ایک کلام، اس کا کچھ حصہ، اور اس میں بھی خاص طور سے ایک جو مصرع ہے جس میں وہ لفظ آیا ہے جو ہمارا آج کا مضمون ہے، جو ٹاپک ہے، لہذا شروع میں اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عبدالحفیظ تائب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقول حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت اس عالم کے دولہے ہیں۔ یہ پورا عالم سجایا گیا کس کے لیے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پورا عالم سجایا گیا، بنایا گیا، سنوارا گیا۔ تو عبدالحفیظ تائب لکھتے ہیں کہ خوشبو ہے 2 عالم میں تیری اے گلے چیدہ، خوشبو ہے 2 عالم میں تیری اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یا کسی کے پاس وہ منہ نہیں ہے، وہ زبان نہیں ہے کہ آقا کی جیسی تعریف توصیف ہونی چاہیے اس کا کوئی حق ادا کر سکے۔ ہمارے ایک بزرگ کا ایک شعر ہے اس تعلق سے کہ کمالات محمد کو بیاں کرتا مگر افسوس، کمالات محمد کو بیاں کرتا مگر افسوس، نہ اس قابل بیاں میرا نہ اس قابل زباں میری، تو اس لیے بیان نہیں کر سکتا۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ خوشبو ہے 2 عالم میں تیری اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ اور یہ مصرع مجھے بہت پسند ہے، اس میں کچھ ترمیم بھی میں نے کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ تو روح زمن، تو رنگ چمن، تو ابر بہاراں۔ حضور کے تعلق سے لکھ رہے ہیں کہ تو روح زمن، تو رنگ چمن، تو ابر بہاراں، تو حسن سخن، تو شان ادب، تو جان قصیدہ۔ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا ایک شعر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ کہتے ہیں، جو عبدالحفیظ تائب نے کہا کہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، تو اقبال کہتے ہیں رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ، رخ یعنی چہرہ، آقا کا چہرہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ پھر ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہمارے بزم و خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی انسان کے خیال میں بھی نہیں آ سکتا، اور اللہ رب العزت چاہے تو بنا سکتا ہے لیکن نہیں کریں گے۔ رخ مصطفیٰ وہ آئینہ ہے۔
حضرت مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ ماضی قریب میں ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں. حضرت مولانا قمر الزماں صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا اور بہت سنے دیکھا بھی ہوگا. دیکھا ہے نا, یہاں بھی تشریف آوری ہوتی ہے. تو ان کے شیخ حضرت مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے, میں ان کے سوا کس پر فدا ہوں تو مجھ کو بتا دے. میں ان کے سوا کس پر فدا ہوں, لا مجھ کو دکھا کوئی ان کے جیسا اگر ہے. یعنی مجھے بتاؤ کوئی کہ حضور کے جیسا ہو. انہوں کوئی ہے ہی نہیں تو پھر میں ان کے سوا کس پر فدا ہوں. لیکن ہماری جنریشن, اس میں میری اولاد بھی شامل ہے, پتہ نہیں آپ کی ہے یا نہیں, وہ تو کسی فٹ بالر پہ فدا ہے, کوئی کسی کرکٹر پہ فدا ہے, کوئی کسی ایکٹر پہ فدا ہے. ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مفہوم یہ ہے کہ یہ جو ایکٹروں پہ فدا ہوتے ہیں, فرمایا ایکٹر صحیح نہیں ہے ان کا کیریکٹر ہے. اشفاق بھائی کہ ایکٹر صحیح نہیں ہوتا ان کا کیریکٹر. بھرے ہوئے ہیں انہوں نے گناہوں کے ٹریکٹر ہیں اور تم ان کا جو ہے وہ فالو کر رہے ہو. بال دیکھیے. یعنی اب تو ہماری نئی جنریشن, ہم اگر کبھی ایسا کر بھی لیا نادانی میں تو ہم اپنے ماں باپ سے یا استاد سے, ولی سے, سرپرست سے, ذاکر بھائی بحث نہیں کرتے. اب تو یہ حرام ہیئر کٹ کٹا کر آتے ہیں, حرام بال, اور کہو لیکن آئی ایم رائٹ مجھ یو رانگ ہیں, یو آر رانگ. دیکھیے اسلام کہ بتاؤ مجھے یہ کیوں حرام ہے. اقبال بھائی تمہیں لکھی دن میں ہیں 100 بات نہیں ایک بات, 100 سنار کی تو ایک, ہاں کہ تمہارا کاٹوانا بھی نہیں ہوا کہ بھائی اقبال بھائی جس طرح کاٹے وہ بالک صحیح ہے. تو کیا ہے کہ وہ ہوگی نہیں. راندیر میں ایک ایسا نائی تھا اقبال بھائی, جب میں پڑھتا تھا راندیر میں, پتہ نہیں ابھی حیات ہے یا نہیں. دیکھیے روزی کا مالک اللہ ہے, یقین اللہ پہ ہونا چاہیے, لیکن نہ میرا ہے آپ کا نہیں پتا ہے. ابھی ہمارے بھی خالی لفاظی ہے, اندر کچھ بنا نہیں ہے. اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ آنکھوں میں سرور عشق نہیں, دلوں میں یقین کا نور نہیں. واعظ کا ہر ایک ارشاد بجا, واعظ کا ہر ایک ارشاد بجا, تقریر بہت دلچسپ مگر آنکھوں میں سرور عشق نہیں, دلوں میں یقین کا نور نہیں. حالانکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وما من دابۃ فی الارض وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اور قرآن ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پر یہ بات کہتا ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یقین اگر سیکھنا ہو اور شکر اگر سیکھنا ہو انسانوں کو تو پرندوں سے سیکھو, پرندوں سے سیکھو. پرندے مجھے اور آپ کو 2 سبق دیتے ہیں. اگر میں اور آپ عارف بھائی سیکھنا چاہے تو આપણે તો શું કે મહિઉદ્દીનભાઈ 73 મણનો તો કેટલા મણનો હે 73 મણનો અભી સમસ્યા છે तो कि कोई सीखना चाहे तो, वरना कोई सीखना नहीं चाहे तो फिर क्या है. तू ही न चाहे तो बहाने हजार है ना. तो वैसी जो है वो बात है. परिंदे क्या करते हैं, परिंदे सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को भरे पेट आते हैं. अच्छा वो इतना लेकर आते हैं जितना उनको और उनकी फैमिली के लिए जरूरी है. दूसरे दिन का जखीरा नहीं होता. इस्माइल चाचा दूसरे दिन का जखीरा नहीं होता. આપણે તો આખા વર્ષનું અનાજ ભરેલું મહારાષ્ટ્રને તમારે તો બી ના શુકરા.
ہیں؟ ارے کووڈ آ گیا، دنیا میں کیا کچھ ہو گیا، برطانیہ والے بھوکے نہیں مرے، الحمدللہ، ہیں؟ مرے نہیں مرے، ہاں دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن پھر بھی تو کہا کہ پرندوں سے سیکھو. پرندے صبح خالی پیٹ جاتے ہیں، کیوں؟ اللہ پہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ روزی کیا کر دے گا، روزی ملے گی ہمیں. دیکھیے اللہ نے روزی کا وعدہ کیا ہے، આપણે تو ذخیروں کروا مانگے، اس کا وعدہ نہیں. دو میں فرق سمجھنا ہے. یہاں پہ امتیاز کیا کہا اللہ نے؟ روزی کا وعدہ کیا ہے، پیٹ بھر روزی تو مل جائے گی، પણ આપણે તો બેંક બેલેન્સ બી ભરેલું જોઈએ ને ઘરના અંદર તિજોરી હોય તે ભરેલી જોઈએ હે. ہاں تو પછી તે نہیں થાય. وہ تو پھر وہ بھی اللہ نے کہا ہے، وہ بھی دیتے اللہ، لیکن پھر اس کے لیے قرآن نے ایک اور لفظ استعمال کیا ہے کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ یہ کہتا ہے لمن یشاء، اللہ فرماتے ہیں من یشاء، میں جس کو چاہتا ہوں جتنا چاہتا ہوں روزی دیتا ہوں، اور جس کے لیے چاہتا ہوں اتنی ہی دیتا ہوں جتنی، اس میں بھی یاد رکھنا بہتری میری اور آپ کی ہوتی ہے. دیکھنا ایک آدمی کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو بڑی عبادت والی زندگی گزارتا ہے، تقوی والی، پرہیزگاری والی، انکساری والی، عاجزی والی ہیں الیاس بھائی. اور جیسے ہی لکشمی بائی آ جاتی ہیں چال ڈھال بدل جاتی ہے. آج میرے بیٹے کی تھیوری ٹیسٹ تھی ابراہیم کی، تو مجھے کہنے لگا، اب 15 منٹ پہ تھا اشفاق بھائی، تبھی مجھے کل سے الٹیمیٹم دے دیا کہ پپا ગાડી લઈ લેજો એમ કે મારા હાથે આવવાનું છે. મેં કે ખાલી આવીને છોડીને મિની કાપ પકડ ચાલ જ જવાનું છે, કે નહીં બેહવાનું એમ કે હું જ્યાં સુધી થિયરી ટેસ્ટ દઈને નહીં આવું તો કે ત્યાં જ બેહવાનું તમારે. મેં કે ચાલો ભાई है ना हसन भाई, तो बच्चों का राज है. हमारे एक उस्ताद फरमाते थे कि आज की औलाद बाप बनने से पहले दादा बन जाती. वो दूसरी किस्म का दादा, जानते हो ना, बम्बई वाले दादा हैं चौधरी साहब, हाँ बम्बैया वाले नूरानी भाई दादा, वो बन जाते. तो मैं बैठा रहा, घर वाली को ले गया था. मैं क्या बैठा बैठा क्या करता, मैं डोही नु माथो खाया करा हैं. तो हम दोनों मियाँ बीवी बैठे रहे गाड़ी में. अब मैं ये गाड़ी इस तरह थी, मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ. गाड़ी इस तरह थी, वो बेटा पीछे से आ रहा था इम्तिहान देकर, एग्जाम देकर, तो मेरी नजर पड़ी तो वो चाल बता रही थी उसकी. कसम खुदा की, अल्लाह के घर में बैठा हूं, मैंने यही अल्फाज कहे घर वाली को भी और फिर बेटे ने भी मुझसे सवाल किया. उसकी चाल बता रही थी कि આપણે કઈ आरिफ भाई बिल्कुल फॉर्म में होतो है, हाँ बिल्कुल फॉर्म में वो आ रहा था. तो वो मैंने मिरर में से देखा, तो मैंने घर वाली को कहा, मैं कि तारो દીકરો पास થઈ ગયો. દુનિયા હવા ટાઈમ પર ઇસ્માઇલ ભાઈ શું કે મારો દીકરો પાસ થઈ ગયો. આ બીમારી છે બધા હસબન્ડને, ઇલ્લા માશાઅલ્લાહ. કઈ બી સારું થાય તો વાઈફને શું કહે મારા પર ગયેલો છે, મારી ફેમિલી પર ગયેલો છે. ને કઈ બી ખરાબ થાય અશરફભાઈ તો ક્યાં બોલે, તારી ને તારા બાપની ફેમિલી પર ગયેલો છે. आप जो समझा खड़ू के हाँ, तो बेचारी बीवी तो कि उसके ऊपर गया है, तेरे ऊपर गया है, कुछ भी खराब हो बुरा हो तो. लेकिन मैंने आज बिलाल भाई ऐसा नहीं किया. मैंने कहा घर वाले को, मैं कि तेरा बेटा पास हो गया. तो मुझे पूछने लगी मेरे घर वाली कि तुमको कैसे मालूम, तुमको कैसे मालूम. भैराव भी चुप नहीं रहे. हाँ, तो फौरन सवाल कि तुमको कैसे मालूम. मैंने कहा उसकी चाल बता रही है. मैंने कहा मैंने उसकी चाल देखी, उसकी चाल बता रही है. इससे पहले वो फेल होके आया था, दूसरी में पास हुआ है. एक में फेल होके आया, तो आया गुज़िश्ता हफ्ते अशफाक भाई फेल हो गए. तो मुझे कहने लगा, मैं समझ गया. मैंने कहा कि अब्बा, वो जो अब्बा बोला ने, तो मैं ये समझ गया कि अब्बा डब्बा है. हाँ नूरानी भाई, मैं क्या उसके बोलने का अंदाज बता रहा था कि गाड़ी रिजर्व में पड़ेली. तो मैं कि दीकरा मैं समझी गयो कि तू फेल थी ना आयो. उस वक्त तो मैं नहीं गया था उसके साथ, मैं घर पे था. उसने घर पे आके बताया. तो मैंने कहा पप्पा હવે હું કરું. मैं कि हमड़े पाछू बुक कराओ ताकि वो सदमा चला जाए, वरना वो सदमे में रहता. मैं कि हमड़े बुक कराओ तात्कालिक ऑन द स्पॉट है कि बुक करा ले जो भी वो मिले. तो उसने खैर बुक करा लिया. तो मैंने कहा उसकी चाल बता रही है. अब वो आया तो मैंने दरवाजा खोला अशफाक भाई, और मैंने उसको कुछ नहीं कहा. वो आया ना तो मैंने यूं किया खुदा की कसम. मैंने हसन भाई
یہ ہاتھ نکالا یوں، پہلے سے یوں کیا، یوں سمجھ رہے ہو نا، یہاں کے بچے کرتے ہیں نا، بچوں کے ساتھ بچے جیسا بننا پڑتا ہے، تو اس نے بھی آ کر یوں مجھے کیا، اور فوراً سوال، میں نے کہ پپا تم نے کہ اتنا خبر ہے کہ وہ پاس تھے کہ ابا ہے کہ تارو باپ اقبال بھائی کہ تیرا کیا ہے، میں باپ ہوں، میں نے کہا تیری چال بتا رہی تھی کہ تو پاس ہو گیا ہے. قربان جائیے، اللہ نے یہی نقشہ کھینچا ہے کہ آخرت میں میدان حشر میں میرا آپ کا سب کا امتحان ہونا ہے، ایگزام ہونا ہے، ریزلٹ آنا ہے. ریزلٹ قرآن کہہ رہا ہے سورہ حاقہ، کون سا پارہ ہے؟ 29، ہاں 29 28 شاید سورہ طلاق میں ہے نا، سوری ہاں سورہ حاقہ، ہاں سورہ طلاق 28 میں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں نقشے بیان کیے ہیں کہ جنتی کون ہوگے، جہنمی کون. تو ادھر ہی آپ دیکھیے، شریعت کی تعلیم یہ ہے ہر اچھا کام اگر اس کا تعلق ہاتھ سے ہو تو سیدھے ہاتھ سے کرنا ہے، اگر اس کا تعلق پاؤں سے ہے تو سیدھے پاؤں سے کرنا ہے، اور ہر کراہیت والا کام وہ بھائی اسماعیل کس سے کرنا ہے، ہاتھ سے ہے تو الٹے ہاتھ سے، اور پاؤں سے ہے تو الٹے پاؤں سے. قرآن نے نقشہ کھینچا ہے کہ جو لوگ میدان حشر میں الیاس بھائی کامیاب ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو رزلٹ کون سے ہاتھ میں دے گا، سیدھے ہاتھ میں دے گا. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ سیدھے ہاتھ میں، سورہ حاقہ میں کہ سیدھے ہاتھ میں کیا ہوگا، وہ رزلٹ ہوگا. اور جو لوگ ناکام ہوں گے تو میری طرف دیکھیے، رزلٹ یوں دیا جائے گا. کیسے دیا جائے گا، ہاتھ بھی کون سا، اور بتایا جائے گا کہ گاڑی کہاں جاؤں، جیسی گزار کیا ہے نا جاؤ، ریورس کہ زندگی وہاں گزاری نا، یہاں جاؤ جیسی گزار کے وہاں، اور یہ آگے سیدھا ہاتھ کہاں جاؤ. جنت کہاں ہے، اوپر ہے، جنت اوپر ہے، یاد رکھنا. جنت کہاں ہے، اوپر ہے. جہنم کہاں ہے، نیچے ہے. جہنم نیچے ہے. اسی زمین کو اس میں آگ لگا دی جائے گی، آگ سلگا دی جائے گی، اور اسی کو جہنم بنا دیا جائے گا. یہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے ایک جگہ کہ یہی زمین یہی جہنم بنا دی جائے گی. ہاں جو مسجدیں ہیں، جو مبارک جگہیں ہیں، وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کہاں چلی جائے گی، ہاں ورنہ اسی کو. اور اس کی مثال ایسے دی کہ وہ گندھک ہوتی ہے تو وہ آگ موجود ہے، خالی کیا لگانی ہے، دیا سلائی، ماچسنی سری ہری، وہ جو ہے وہ لگانی ہے. تو فرمایا کہ یہ بھی بس گناہ یہاں اتنے ہوئے ہیں، اس زمین پر اتنے گناہ ہوئے ہیں، اتنے گناہ ہوئے ہیں، یہ گندھک پوری تیار ہے. یہ زمین انسانوں نے گناہوں سے اس کو جہنم بنا دیا ہے، خالی کیا لگانا ہے، اللہ کا امر، جہنم بن جائے گی اور جنت اوپر. ماضی قریب میں ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ مرحوم کو غریب کے رحمت کرے. آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا. حضرت فرماتے تھے سمجھانے کے لیے کہ جنت اگر کوئی کشمیر گیا ہو، اور پاکستان میں بھی اس طریقے سے ہے شالیمار باغ. اشرف بھائی شالیمار ہے، ایسا کچھ باغ ہے آپ کے یہاں نہیں ہے؟ اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ باغ اس طرح بنے ہیں کہ اوپر درجے بدرجے، کشمیر میں بھی ہے کہ یوں پھر یوں پھر یوں پھر، اتنا خوبصورت معلوم ہوتا ہے کہ وہ یوں بنا ہے. فرمایا جنت کے درجات اسی طرح ہوں گے. جنت کے درجات کیسے ہوں گے؟ فرمایا کہ کشمیر ہے، اور اسی لیے کشمیر کو دنیا کی کیا کہا جاتا ہے، جنت کہا جاتا ہے. شاعر کہتا ہے فارسی کا، گر بہشت بر روئے زمیں است، گر بہشت بر روئے زمیں است، ہمیں استو ہمیں استو ہمیں است. کہ اگر دنیا کی کوئی جنت ہے تو کون ہے؟ فرمایا کشمیر ہے. اگر کوئی جنت ہے تو یہ ہے، یہاں پر جو ہے وہ دیکھ لیا جائے. خیر میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ سیدھے ہاتھ سے. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں ماضی قریب میں، مانچسٹر میں ان کی رہائش ہوتی تھی. ہماری مسجد میں بھی تشریف لائے تھے رمضان مبارک میں. علامہ خالد
محمود صاحب رحمۃ اللہ نا، آپ سمجھتے جائیں. ہاں، تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ دیکھیے اردو کدھر سے لکھی جاتی ہے؟ رائٹ. اور انگلش لیفٹ سے نا. تو کسی نے انگلش کی بہت تعریف کی ان کے سامنے. خیر سب اللہ کی بنائی ہوئی ہے، لیکن بعض مرتبہ وہ کچھ لوگ مولوی کو چڑھاتے ہیں، تو پھر ملا آ باشد کے چپ نہ شود، تو پھر وہ بھی جواب دیتا ہے. تو انگریزی کی بہت تعریف کر رہا تھا، تو کہا کہ کچھ بھی ہو، فرمایا کہ اس کی لکھائی کا طریقہ جہنمیوں والا، اور اردو کچھ بھی ہو تم کہو یہ جنت والا. نہیں سمجھے؟ میں ابھی آپ کو سمجھایا، بتا دیا نا. فرمایا ہاں. کسی نے حضرت سے سوال کیا، تھیٹر میں انڈیا پاکستان میں پہلے جو سینما لگتا تھا تو مووی جب شروع ہوتی تھی تو لائٹ بند کر دی جاتی ہے نا. عارف بھائی نے وہ ایکسپیرینس ہے. تو کیا ہے بھائی اکرم کہ وہ بند کر دی جاتی تھی محی الدین بھائی لائٹ. تو کسی نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت سینما گھر میں جا کر سینما دیکھنا کیسا ہے، کچھ روشنی ڈالیے. عطا الرحمان صاحب سمجھ رہے ہو کیا؟ حضرت سے پوچھا کہ سینما گھر میں جا کر سینما دیکھنا کیسا ہے، آپ اس پر کچھ روشنی ڈالیے. حضرت نے فرمایا پہلے ہی اس پہ تاریکی اور اندھیرا چھایا ہے، کیا روشنی ڈالیں؟ فرمایا اندھیری ہے، وہاں اندھیرا ہوتا ہے تو قبر میں بھی اندھیرا ہے. فرمایا مت جائیے ورنہ لال ہو جائے گی. تو خیر بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ دونوں طرف سے تو وہ جنتی. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جس کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا کہ وہ پاس ہو گیا، تو قرآن کہہ رہا ہے اللہ اکبر، میں اور آپ جیسے کرتے ہیں وہ لوگوں کو دکھاتا پھرے گا جنتی. اسماعیل چاچا، اسماعیل جو اقبال بھائی، چودھری صاحب، حسن بھائی کیا کرو، دیکھو دیکھو میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا. خیر بہرحال بات کہاں سے چلی؟ ابھی چلے میں عبدالحفیظ تائب کا کلام رہنے دیتا ہوں، ورنہ ہماری گفتگو اسی میں جو ہے وہ پوری ہو جائے گی. انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کو کلام کا کچھ حصہ سنائیں گے. تو عبدالحفیظ تائب نے یہ لکھا کہ تو روح زمن، تو رنگ چمن، تو ابر بہارا، تو حسن سخن، تو شان ادب، تو جان قصیدہ. تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ. بہرحال عقیدہ شروع سے ہم چلتے ہیں. عقیدہ عربی زبان جو ہے جنتی زبان ہے، قرآن کریم کی زبان ہے. ہاں بہت لطیف زبان ہے اور معانی سے بھرپور زبان ہے. عربی زبان کے اندر ہاں یاد آئی وہ بات رہ گئی کہ پرندہ صبح کیسے جاتا ہے؟ خالی پیٹ جو ہے وہ جاتا ہے، اور کیسے آتا ہے؟ بھرا ہوا جنوان. دوسرا حضرت نے فرمایا کہ یقین سیکھنا ہو تو پرندے سے سیکھو کہ روزی. دوسرا یہ فرمایا شکر، اللہ کی نعمت ملے تو شکر. تو پرندے کو آپ دیکھنا کبھی، وہ جب بھی کھاتا ہے سر جھکا کے کھاتا ہے. کبھی آپ نے کسی پرندے کو دیکھا نہیں ہوگا کہ وہ یوں اکڑ کر جو ہے وہ کھاتا ہو. کیا کرتا ہے؟ ہاں البتہ میں نے بعض پرندوں کو دیکھا ہے وہ یوں کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں اور پھر یوں اوپر کرتے ہیں گویا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. جیسے وضو کے بعد بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وضو کر لیا میری طرف دیکھو تو یوں انگلی یوں آسمان کی طرف کرتے کہ بھائی اللہ کہاں ہے؟ ہر جگہ ہے، لیکن یہ کہ اوپر ہے. وہ معنی آپ کو معلوم ہے. چودھری صاحب نے کسی زمانے میں ہم سے یہ مسئلہ پوچھا تھا کہ مول صاحب وضو کے بعد یوں انگلی آسمان کی طرف کرنا کیسا ہے؟ میں نے کہا کہ کیزن روڈ ہمارا مسجد قبا، اس میں تو وضو خانے سے آسمان نظر ہی نہیں آتا. ذاکر بھائی کہ یہاں تو نظر ہی نہیں آتا، اور کیا کیزن روڈ مسلح نور سے بھی نظر نہیں آتا، مدینہ مسجد سے بھی نظر نہیں آتا، مسجد عثمان سے بھی نظر نہیں آتا. اور شاید اکثر مساجد یہاں ایسی ہے کہ وہاں سے آسمان نظر نہیں آتا. یہ تو انڈیا میں نظر آتا ہے. انڈیا میں وضو خانہ کیا ہے؟ وہ باہر بنا ہوتا ہے اور اوپر
پورا کھلا ہوتا ہے. وضو خانہ انڈیا میں دو طرح بناتے ہیں کہ موسم 12 میں، بارش کے موسم میں چوماسو جہرا ہے تو اس کے لیے وضو خانہ الگ بنا ہوتا ہے کہ وہاں بارش سے بچ سکتے ہیں، اور ویسے ہی کھلے آسمان تلے بھی بنے ہوتے ہیں. تو وہاں فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آسمان کی طرف کرنا چاہے تو یوں دیکھے اور پھر انگلی یوں اللہ کی طرف کے. وضو کے بعد کون سی دعا پڑھنی؟ سب کی مرغی ڈبے میں ہے. ہاں، وضو کے بعد کیا ہے؟ دعا پڑھنی ہے. جو بول رہے ہیں وہ بھی حدیث بول رہے ہیں. دعا ہے کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ. دوسرا کلمہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو یہ انگلی کب کرنا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. دونوں میں جوڑ ہوگا کہ آسمان کی طرف اس وقت کریں گے اور انگلی پھر اس وقت دکھائیں گے وضو کے بعد کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور پھر ہے جو آپ نے بولا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ارے یہاں تو نظر ہی نہیں آتا، اور یہ بھی کوئی سنت بھی نہیں ہے، یاد رکھنا. یہ بھی یاد رکھنا. آپ اٹھائے تو بھی ٹھیک ہے، نہ اٹھائے تو بھی کوئی حرج نہیں. اور کوئی انگلی نہ اٹھایا، آپ اور میں اس پہ انگلی نہ اٹھائے. سمجھ آ رہا ہے کہ اس پہ ہمیں انگلی نہیں اٹھانا ہے. کوئی اٹھاتا ہے اس کی مرضی ہے. باقی کتابوں میں لکھا ہے کہ بھائی اس طریقے سے نماز میں بھی ہم کیا کرتے ہیں، بعض لوگ نماز میں بھی غلط جگہ پہ انگلی اٹھاتے ہیں. انگلی اٹھانا ہے اشہد ان لا الہ. جب لا بولیں گے تو اس وقت لا الہ الا اللہ، ہاں اس پہ کیا کرنا ہے؟ وہ رکھ دینا ہے. اور حضرات شوافی اور مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ رکھ نہیں دینا ہے، اشارہ ویسے کا ویسا ہی جو ہے وہ رکھنا ہے، ویسے کا ویسا ہی رکھنا ہے. اور اشارہ انگلی سے کرنا ہے تو اس وقت آسمان کی طرف نہیں کرنا ہے، نہ زمین کی طرف، قبلے کی طرف کرنا ہے. نماز میں شریعت نے مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ میرا اور آپ کا اور ہر نمازی کا وجود پورے کا پورا قبلے کی طرف رہے. پورا وجود میرا اور آپ کا جہاں تک ممکن ہو، جہاں تک ممکن ہو. اسی لیے قاعدے میں آپ دیکھنا، میں اور آپ بیٹھتے ہیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ انگلیاں کیسے ہوگی. ایک پاؤں کے اوپر ہم بیٹھ جائیں گے اور انگلیاں قبلے کی طرف نہیں ہوگی. تو قبلے کی طرف کیسے ہوگی؟ جب اس کو یوں موڑیں گے، ہے نا، اس کے اوپر وہ یہ کر کے. لیکن میرے پاؤں میں تکلیف ہے، آپ کو بتا دوں. تو میں ایسا کرنے جاتا ہوں تو انگلی میری سوج جاتی ہے، سوجن ہوتی ہے، تو میں نہیں کر سکتا. ہاں، ورنہ میں تو جانتا ہوں سب لوگ بہت ڈرتا ہوں. جو میں کہوں کل تم مجھے دیکھیں گے کہ بھائی یہ جو ہے وہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. تو خیر بہرحال فقہا کی یہاں اللہ جزائے خیر دی، یہ 4 ائمہ ہیں تو کام چل جاتا ہے. کبھی ایسے امام مالک کی یہاں جس طرح میں بیٹھتا ہوں اسی طرح بیٹھنا. قاعدے میں مجھے تو مجبوری کی وجہ سے بیٹھنا پڑتا ہے، تو اسی طرح جو ہے وہ بیٹھے. خیر تو پوری طرح. تو بعض لوگ یوں پورا آسمان کے اوپر یوں اشہد ان لا الہ، غلط، سنت طریقے کے خلاف ہے. انگلی آسمان کی طرف نہیں ہوگی. اور بعض لوگ ذرا سا اٹھاتے تو وہ زمین کی طرف رہ گئے. نہیں، سیدھی کہاں رہے گی؟ قبلے کی طرف. انگلی کہاں رہے گی؟ قبلے کی طرف. دوسری ایک بات یاد رکھو، قاعدے میں بیٹھنے کا افضل طریقہ کون سا؟ کہ میں اور آپ نماز میں قاعدے میں بیٹھے، افضل طریقہ کون سا؟ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک جگہ اپنی کتاب میں تحریر فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہمارے جب نماز کے قاعدے میں نورانی بھائی بیٹھتے تھے تو التحیات شروع کیا، وہاں تک حضرت کی نگاہ کہاں ہوتی تھی؟ کھوڑو جنہیں بولیں، کیا بولیں گے؟ دامن. اشرف بھائی کیا بولتے ہیں؟ دامن. یار بولو، آپ کی تو نہیں ہے خوش دامن. تو کیا ہے دامن کے یہاں پر جو ہے وہ دیکھنا ہے.
لیکن جیسے ہی میں اور آپ اور نمازی حضرت مولانا لکھتے ہیں کہ اشہدو ان لا الہ، یہ کیا، اب نگاہ ہماری کھوڑے میں نہیں، دامن میں نہیں، بلکہ کہاں رہے گی؟ انگلی پہ رہے گی. کہاں رہے گی؟ شہادت کی انگلی کے اوپر جو ہے وہ رہے گی، اور پھر سلام وہ پھیر دینا ہے. خیر بہرحال، تو وہ جو پرندے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سر جھکا کر کھاتے ہیں، اور آقا کی تعلیم بھی یہ ہے، یاد رکھنا. آقا نے کبھی ٹیک لگا کر نہیں کھایا. کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا ٹیک لگا کر نہیں کھایا ہے. اگر حضور، ہاں یہ تو ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، یہ ثابت ہے. ٹیک لگا کر کیا ہے؟ بیٹھے ضرور ہے حضرت، لیکن جب کھانا آتا تھا تو میری طرف دیکھے، یوں ہو جاتے تھے. ٹیک کیا ہو گیا؟ نکل گیا. ٹیک لگا کر نہیں کھاتے تھے، ابدیت کے ساتھ جھک کر وہ جو ہے وہ کھاتے تھے. اسی لیے علماء نے لکھا کہ ٹیبل کرسی، پہلے تو لوگ بچتے تھے، اب دو چیزوں سے بچنا مشکل ہے. جب سے ہم کرسی پہ کھانے والے بن گئے، ٹوائلٹ میں بھی ہمیں کرسی چاہیے. نہیں سمجھے؟ انگلش ٹوائلٹ جس کو بولتے ہیں چودھری صاحب. جب سے یہ کرسی، ٹوائلٹ میں بھی کرسی اسماعیل چچا، ہاں ٹوائلٹ میں بھی اب تو سمجھتے جا رہا کرسی آپ لوگوں نے کہ وہاں بھی کرسی چاہیے، وہ کرسی سے کرسی کر. باقی پہلے لوگ کہاں بیٹھتے تھے؟ زمین پر بیٹھ کر کھاتے تھے، تو ٹوائلٹ بھی زمین پہ بیٹھ کے کرتے تھے. اور آج بھی موجودہ سائنس یہ کہتی ہے کہ قضاء حاجت کا بہتر طریقہ انگلش ٹوائلٹ سے انڈین ٹوائلٹ والا ہے، جس کو بولتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ بیٹھتے ہیں، اس میں فراغت وہ اچھی طرح جو ہے وہ ہو جاتی ہے. اور آپ دیکھنا پہلے یہ سب بیماری بھی بہت نہیں تھی، یہ بیماری بھی نہیں تھی اور اس کی بیماری بھی نہیں تھی. اب یہ بیماری بھی جو ہے وہ ہو گئی ہے. تو خیر، اگر کوئی بیٹھ کر کھا رہا ہے کرسی کے اوپر، ٹیبل کے اوپر، تو علماء نے کہا کہ دو چیزیں کر لو. اگر ٹیبل پہ کھا رہے تو ایک تو جوتا چپل وغیرہ پہنا ہے تو اس کو کیا کر دو؟ اس کو نکال دو. اس کو نکال کر کھاؤ تاکہ غیروں سے مشابہت نہ ہو کہ وہ بھی کھاتے ہیں. نمبر ایک. نمبر دو، کھانے جب بیٹھو تو ٹیک لگا کر، یہ کرسی سے ٹیک، جیسے میں بیٹھا ہوں یہ ٹیک ہو جائے گا، تو کیا کرو؟ تھوڑا ادھر آ جاؤ اور کیسے کھاؤ؟ اس طریقے سے جو ہے وہ کھایا جائے. خیر، عقیدہ میں کہہ رہا تھا کہ جنتی زبان ہے، تو یہ میسج ہمیں لفظ ہی میسج دے دیتا ہے کہ اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا، اور اس میں پیغام کیا ہے، سندیش کیا ہے، میسج کیا ہے. تو سنیے، عقیدہ، عین، بڑا قاف، یا، دال اور ہا. کتنے لیٹر ہوئے؟ 5 ہوئے نا. عین، بڑا قاف، یا، دال اور ہا، 5 لیٹر ہے عقیدہ. یہ مشتق ہے. عربی زبان میں یوں کہتے ہیں، حافظ امتیاز نے بھی تھوڑے درجات پڑھے ہیں تو ان کو معلوم ہوگا. وہ استاد جی ہمیں بتاتے ہیں کہ فلاں لفظ فلاں سے بنا ہے. مشتق ہے کا کیا معنی؟ کہ اس سے نکلا ہے، اس سے وہ ذاکر بھائی بنا ہے، تو اس کو مشتق بولتے ہیں. تو عقیدہ یہ العقد سے مشتق ہے. کس سے؟ ہاں انشاءاللہ 10 منٹ میں گفتگو ختم کر دیں. العقد سے مشتق ہے. اب اس کا معنی کیا لغت میں؟ 2 معنی ہوتے ہیں. ایک لغوی معنی ہوتے ہیں کہ ڈکشنری کے اندر جو لکھے ہیں، اور دوسرے اصطلاحی معنی کہ شریعت نے اس کا معنی کیا لیا ہے، شریعت میں اس کے جو ہے وہ معنی کیا ہے. تو عقیدہ یہ العقد سے مشتق ہے. اور العقد کے کیا معنی؟ العقد کے معنی ہے باندھنا. کیا معنی؟ باندھنا. العقد کے معنی ہے گرہ لگانا. میں نے کہا نا عربی زبان ہے، اس کے بہت سے معنی ہوں گے. العقد اس کا معنی ہے باندھنا، العقد اس کا معنی ہے گرہ لگانا، العقد اس کا معنی ہے کسی کام کو ٹھیک طریقے سے کرنا، العقد اس کا معنی ہے کسی چیز کو قوت سے اور پوری طاقت سے تھام لینا. یہ سب کس کے معنی ہیں؟ عقیدہ. العقد کے معنی، العقد کے معنی یہ اسی سے نکلا ہے. اب دیکھیے، اسی نے مجھے اور آپ کو میسج دے دیا
کہ عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ ڈلمل یقین، میڈ ان چائنا جیسا ایمان، میڈ ان چائنا جیسا عقیدہ، ادھر گرا تو ٹوٹا ادھر گرا تو ٹوٹا ہے، ویسا ایمان نہیں ہونا چاہیے، ویسا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں بتا دیا گیا کہ عقیدہ مضبوط بندھن کیا ہے؟ مضبوط بندھن۔ خالی مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ ہندو جو مذہب ہے اس میں جو لگن، شادی، میرج جو ہیں، تو اس میں اس کے لیے بولتے ہیں کہ یہ رشتہ لگن کیا ہے؟ 7 جنموں کا بندھن ہے۔ کتنے جنموں کا؟ 7 جنموں کا بندھن ہے۔ کیوں؟ ان کے یہاں پھر آواگون ہے، یعنی وہ یوں کہتے ہیں کہ اس جنم میں اگر اچھے کام کیے تو انسان بن کر آئیں گے، اور اگر برے کام کیے تو جانور بن کر اور پتہ نہیں کیا کیا بن کر آئیں گے ہیں، ہاں کہ وہ بن کر جو ہے وہ آئیں گے، ان کے یہاں ہے۔ تو ان کے یہاں یہی وائف 7 جنموں تک سمجھ رہے ہو ذاکر بھائی؟ جس سے نکاح ہو گیا فرمایا بندھن، اور اس کے لیے ان کے یہاں نشانی ہے کہ وہ پنڈت جو ان کے یہاں پھیرے پھراتا ہے محی الدین بھائی، تو میاں بیوی، پتی پتنی، چودھری صاحب، وہ کیا کرتے ہیں ان میں ہے نا، گانٹ باندھ دیتے ہیں۔ یہ ہے عقیدہ، یہ ہے بندھن۔ ان کے یہاں بھی وہی ہے، وہی ان کے یہاں بھی مانا ہے کہ ان کے یہاں کیا باندھ دیا گیا، اور کتنے پھیرے؟ 7 پھیرے پہلے اشفاق بھائی۔ اب ان کے یہاں ترمیم ہو گئی ہے، اب ان کے یہاں 4 پھیرے۔ میں نے کہا چلو 7 جنم سے 4 پہ آئے، انشاءاللہ توحید پہ آئیں گے آگے جا کے، ہیں ایک پر آ جائیں گے۔ اب وہ 4 پھیرے لیتے ہیں، لینے والے 7 بھی لیتے ہوں گے، لیکن اب وہ کہاں آ گئے؟ 4 پھیرے کے اوپر اسماعیل بھائی آ گئے کہ 4 پھیرے جو ہیں وہ لینے، اور کیا باندھ دیا؟ دونوں کی جو وہ سوٹ پہنا ہے، اس نے ساڑی یا اس نے جو بھی پہنا ہو، وہ گانٹ باندھ دی، گویا یہ بندھن، یہ کیا ہے؟ بندھن، کہ یہ اب کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ ہاں اپنا ایڈورٹائز نلہ ہوتا تو جوتا نا کہ فیویکول کا جوڑ ہے، ٹوٹے گا نہیں ہے، تو ویسا جو ہے وہ مانا ہے کہ ٹوٹے گا نہیں۔ اچھا، ان کے مذہب میں طلاق ہے ہی نہیں، ہندو مذہب میں طلاق نہیں ہے، بیوی کے ساتھ کیسا ہی جھگڑا ہو طلاق نہیں ہوگی، بیوی اچھی لگے نہ لگے، بن رہی ہے نہیں بن رہی، نبھ رہی نہیں نبھ رہی، طلاق نہیں ہے۔ اسی لیے پھر مرڈر ہوتا ہے۔ قربان جائیے اسلامی شریعت پر، ہیں جہاں نہیں ہے تو پھر چھٹکارا پانا ہے، یا تو بیوی ہسبینڈ کو مار ڈالتی ہے یا مروا ڈالتی ہے، یا ہسبینڈ بیوی کو کیا کرتا ہے؟ مارتا ہے یا مروا ڈالتا ہے۔ ایک زمانے تک ان کے یہاں یہ پرتھا رہی ہے، اس لیے اگر ہسبینڈ گزر گیا، انتقال ہو گیا، مر گیا ہندو مذہب میں، تو بیوی کو دوسرے نکاح کا بھول جاؤ کہ وہ بیوہ دوسرا نکاح کرے گی، بلکہ بیوی کو کیا ہو جانا پڑتا تھا؟ ستی ہو جانا پڑتا تھا۔ ستی بولتے تھے نا، ستی ہو جانا پڑتا تھا، یعنی آگ میں اپنے آپ کو کیا کرنا پڑتا تھا حسن بھائی؟ جھونک دینا پڑتا تھا۔ کہ بیوی اپنے آپ کو کس میں جھونک دیتی تھی؟ آگ کے حوالے کر دیتی کہ اب اس کی زندگی کوئی کام کی نہیں ہے۔ لیکن اب انہوں نے پھر وہ پرتھا بھی ختم کی، اور یہ لوگ گئے نا، انہوں نے ختم کی۔ پھر ان کے یہاں ان لوگوں نے، جن کے ہم مہمان ہیں، کبھی وہ ہمارے مہمان تھے، تو کیا ہے، انہوں نے بھائی اکرم انہوں نے وہ ختم کی تھی، تو 7 کے 4 پھیرے ہو گئے، اور طلاق بھی ان کے یہاں کیا ہے؟ وہ ہو گئی طلاق بھی ان کے یہاں۔ اور ان کے یہاں اسی لیے عورت بھی طلاق دے سکتی ہے ان کے یہاں، تو بھائی جب تھی ہی نہیں، جب مرد دے سکتا ہے تب یہ بھی دے سکتی ہے، ہاں کہ اب جب وہ دے ہی نہیں سکتا، تو میں آپ کو سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں، بندھن ان کے یہاں یہ بندھن ہے، یہ گرہ لگائی، جو 7 پھیرے تھے تو گرہ لگائی، یعنی یہ گرہ ابھی کبھی ٹوٹے گی نہیں۔ عقیدہ اسلام میں وہ چیز ہے جو کبھی نہیں بدلتا، اور جس کا عقیدہ بدل گیا ختم۔ عقیدہ مضبوط بندھن ہے، عقیدہ مضبوط گرہ ہے، ایسی مضبوط گرہ کہ اب وہ ٹوٹ نہیں سکتی، اب وہ ٹوٹ نہیں سکتی۔ اسی لیے یہ لغوی معنی، اصطلاحی معنی عقیدے کا، کہ عقیدے کا اصطلاحی معنی کیا، تو کہاں کہ عقیدے کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ وہ باتیں جو دل میں جم جائیں،
وہ باتیں جو دل میں کیا ہو جائے، جم جائے، گھر کر لے، نکلے نہیں. آج کی زبان میں سمجھانے کے لیے اللہ حفاظت فرمائے میری آپ کی، ہم نے بہت سو کی نفرت دلوں میں بٹھا لی ہے. شریعت تو چاہتی تھی محبت بٹھاؤ، لیکن ہم نے نفرتیں بٹھائی ہے، بھائی کی، بہن کی، بلکہ میاں بیوی کی آپس میں ہے. ہاں، رشتے ختم ہو گئے. اب وہ ایک صاحب کہتے تھے ذاکر بھائی کہ اب لوگوں کو نہ رشتوں کی پرواہ ہے نہ فرشتوں کی پرواہ ہے. اشفاق بھائی سمجھے؟ فرشتوں کی پرواہ نہیں ہے کیا مطلب؟ دو فرشتے کہاں بیٹھے ہیں؟ کرامن کاتبین، ایک اچھا لکھتا ہے اور ایک فرمایا نہ رشتوں کی پرواہ نہ فرشتوں کی جو ہے وہ پرواہ جو ہے وہ اب لوگوں کو رہی ہے. شاعر تو یوں کہتا ہے، فرصت زندگانی کم ہے محبتوں کے لیے، فرصت زندگانی کم ہے محبتوں کے لیے، لوگ وقت کہاں سے لاتے ہیں نفرتوں کے لیے. الیاس بھائی کہ لوگ وقت کہاں سے لاتے ہیں نفرتوں کے لیے. تو جیسے ہم نے دل میں نفرت بٹھا لی ہے بھائی شاکر کیا بولتے ہیں کہ من اتنی نفرت سے کہ مر ہے نا تو ابھی نہ موڑوں نہیں جوا بولتے ہیں نا، اس کے جنازے میں بھی نہیں جاؤں گا. عقیدہ ایسا دل میں جم جائے، جان جا سکتی ہے، عقیدے پہ زد نہیں آ سکتی. صحابہ نے کر کے بتلایا ہے نا چودھری صاحب کہ عقیدے، صحابہ سے کہا گیا نا کہ ہم آپ کو سولی پہ نہیں چڑھائیں گے، ہم آپ کو سزا نہیں دیں گے، لیکن آپ عقیدہ بدل دو. احد، حضرت بلال سے کیا ڈیمانڈ کی جاتی تھی؟ احد احد مت کہو، تو کیا کر دیں گے؟ سزا نہیں دیں گے. نہیں، عقیدہ ایسی چیز ہے، وہ باتیں، وہ کام، وہ چیزیں جو دلوں میں کیا ہو جائے، جم جائے. نمبر ایک جی، گھر کر جائے. جی نمبر دو، اس پہ اعمال کی بنیاد ہو. اعمال کی بنیاد کس پہ ہوگی؟ ارے یار بولو، عقیدے پہ ہوگی. تین چیزیں یاد رکھنا. میں نے آپ کو لغوی معنی بھی بتا دیا، اب اصطلاحی معنی. کہ اصطلاحی معنی کہ وہ چیزیں، وہ باتیں، وہ کام جو دل میں کیا ہو جائے، جم جائے، گھر کر جائے. نمبر دو، اس پر اعمال کی کیا ہو، بنیاد ہو. نمبر تین، پھر وہ اعمال مجھے اور آپ کو انشاءاللہ اور ہر مسلمان کو جنت تک لے جائے. یہ ہے عقیدہ، یہ اس کا کیا ہے، اصطلاحی معنی. اب آخری بات اور گفتگو ختم کرتے ہیں کہ قرآن میں بھی یہ لفظ آیا ہے، لیکن ابھی وقت نہیں ہے، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں. اب وہیں سے جو گزشتہ بھی آپ کو پوچھا تھا اور آپ نے جواب صحیح نہیں دیا تھا آپ لوگوں نے اشفاق بھائی، آج پھر بتاؤ عقیدے کی کتنی قسمیں ہیں؟ ارے جواب دو، دو جواب دو. عقیدے کی کتنی قسمیں؟ دو قسمیں ہیں. نمبر ایک، وہ عقائد جو کس کے لیے ضروری ہے؟ مسلمان ہونے کے لیے. جزاکم اللہ. وہ عقائد جو مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، نمبر ایک. نمبر دو، الیاس بھائی کون سے عقائد جو کس کے لیے ضروری ہے؟ اقبال بھائی اہل السنت والجماعت، اس کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے. ہاں اقبال بھائی کا نام لیا یاد آئی، وہ بات وہاں سے چلی تھی. راندیر میں وہ نائی تھا تو وہ حرام ہیئر کٹ بھی نہیں کاٹتا تھا اور داڑھی بھی جو ہے وہ نہیں بناتا تھا. اس نے وہاں بورڈ لگا رکھا تھا کہ یہاں شریعت کے ورودھ کوئی بال کاٹے نہیں جائے. تو خیر بہرحال یہ تو ویسے یاد آئے گا تو آپ کو کہہ دیا. تو دوسرا وہ عقیدہ کہ جو اہل السنت والجماعت میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے. اب آپ کہیں گے مول صاحب مثال دے دو، گزشتہ آپ نے مسلمان ہونے کے لیے عقیدے ضروری مثال دی تھی ایمان مفصل والی، تو کہاں کہ اب اس کی بھی تو مثال دے دو یار کہ اہل السنت والجماعت میں. تو ہمارے امام حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے 3 علامتیں بتائی کہ جس میں 3 نشانیاں ہوں تو وہ اہل السنت والجماعت میں سے. اور بھی عقائد ہے لیکن ابھی اتنے 3 ہیں. نمبر 1، تفضیل الشیخین. نمبر 1 کیا؟ تفضیل الشیخین، یعنی شیخین کو تمام صحابہ کرام پر فضیلت دینا. شیخین سے صحابہ کرام میں کون مراد ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ. تو یہ عقیدہ
اہل السنت والجماعت میں شامل ہونا ہے تو یہ عقیدہ ضروری ہے کہ تمام صحابہ سے افضل صحابہ کی جماعت میں کون ہے؟ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نمبر 1. نمبر 2 علامت اور نشانی. ہر چیز کی نشانی ہوتی ہے. ایک صاحب بہت پہلے کی بات ہے، جب نیا نیا انڈیا آزاد ہوا اس وقت کی، تو وہ یہاں آئے تھے اور انڈیا آزاد ہوا تو پھر وہ انڈیا گئے. گجراتی تھے ہمارے اس طرف، گجرات کے ہماری طرف کے. یہ میں نے حضرت مولانا خلیل دیوا صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان سے سنا بیان میں یہ بات. تو کہا کہ وہ بڑے میاں ادھر کے ہی تھے انکلیشور طرف کے، تو انہوں نے سنا ہے کہ وہ جا رہے تھے سمندری جہاز سے انڈیا کہ چلو آزاد ہوا ہے تو آزاد فضا میں سانس لیں. دیکھے اور وہاں سے کچھ لوگ بندرگاہ پر ملے کہ وہ یہاں یورپ آ رہے تھے. اس زمانے میں ولایت بولتے تھے کہ ولایت. تو کہا کہ ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ بھائی ہم یو کے میں آ گئے ہیں بندرگاہ؟ تو انہوں نے 3 نشانی بتائی. جیسے اہل السنت والجماعت کی امام صاحب نے 3 نشانی بتائی، امام ابو حنیفہ نے، تو اس امام سے آپ یو کے کی 3 نشانی سنیں. حافظ صاحب 3 نشانی انہوں نے بڑے میاں نے بتائی کہ یو کے آ گیا ہو. فرمایا پہلی نشانی اوٹلا وگرنا گھر. کیا ہے આપણે ઇન્ડિયા માટે ઓટલો હોય ને, તો કે ઓટલા વગરના ઘર યુકેમાં, તો કે પહેલી નિશાની. ચોટલા વગરના બૈરા. وہ ڈائنا جو تھی تو لوگ ان کے اسی طرح کے جو ہیں وہ رکھتے ہیں نا، تو وہ ہیپی کیا بولتے ہیں، ایسی ہیپی کا کیا بولتے ہیں. تو کہیں کہ اوٹلا وگرنا گھر ચોટલા વગરના બૈરા ને રકાબી વગરના કપ. હા સુનભાઈ મોટો મોકલી તમે તો આપણે તો નહીં હોય ને. હા બલકે રકાબી માંગીએ તો કે હવે બાકવટ છે. હા રૂઢિચુસ્ત कट्टरपंथी. देखिए इंग्लैंड में आईना हो जो रकाबी में चाय पी हैं. अब यहाँ भी वो हमारा एक साथी आया था, नया नया प्रेस्टन में है वो, इंग्लैंड. मैं उस वक्त इंडिया में ही था. वो इंग्लैंड आया और इंग्लैंड से फिर इंडिया आया, तो मैंने घर पे उसको दावत दी. आया वो, मैंने चाय पेश की. तो अपने यहाँ तो चाय अशफाक भाई किसमें देते हैं, कप प्याली दोनों. तो वो उसको हाथ भी नहीं लगा रहा है. मैं उसको यूं दे रहा हूं तो वो यूं कप पकड़ रहा है. तो मैं कहता हमें हम मत छोड़े کہ ના ના એમ કે અમારી યુકેમાં તો એમ જ છે આપી. મેં کہ لے بھائی بہت جلدی رنگ چڑھی گئی ہے. تو اس نے قبول نہیں کیا. تو سمجھا جائے کہ رکابی جو ہی نہیں ہے تو کیا چاہیے، کب جو ہے وہ چاہیے، کب چاہیے. تو 3 نشانی یو کے کی. خیر تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر دونوں رضی اللہ تعالیٰ عنہما تمام صحابہ سے افضل، تو اہل سنت جماعت. نمبر 2 وحب الختنین، دونوں داماد حضور کے. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ خلفائے اربعہ میں پہلے 2 خسر ہے اور دوسرے 2 داماد ہیں. تو دونوں داماد سے کیا کرنا، محبت کرنا. ذاکر بھائی تمہیں تو خبر ہے جائے. اور جن کے اور بھی داماد ہے، اسماعیل بھائی اور نورانی بھائی حضرت میں سب کے ہمارے بھی ہوں گے، تو داماد لوگوں نے تو وہ ہاتھ پڑے ہے نا. ہاں ہمارا ایک ساتھی کہتا حافظ امتیاز کہ جنوں سہسرو سدر انو جماعت ہے. تو بہرحال کیا ہے، داماد کو بہت سنبھالنا پڑتا ہے. تو داماد سے محبت رکھنا. نمبر 3 والمسح علی الخفین، خفین موزوں پر مسح، اس کا کیا ہونا، قائل ہونا کہ جیسے پاؤں دھوئیں گے تو وضو ہو جائے گا، اسی طرح سے بھائی اسماعیل کیا ہے، پاؤں پر مسح کریں گے تب بھی کیا ہے. ہاں مسح یعنی پاؤں پر بئی مانا کہ موزے پر. اور کون سے موزے وہ آپ جانتے ہیں. تو کیا ہو جائے گا، مسح ہو جائے گا، وضو ہو جائے گا. تو بہرحال یہ اہل سنت والجماعت میں ہونے کے لیے یہ عقیدہ کیا ہے، وہ ضروری ہے. اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.